بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ تو سوال پیدا ہوا کہ ہمارے بھوکے پیاسے رہنے سے رب کو کیا مطلوب ہے، کیا مقصود ہے، اس میں رب کا کیا فائدہ ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس مشقت سے جو تمہیں گزارا جا رہا ہے، تکالیف میں مبتلا کیا جا رہا ہے، آزمایا جا رہا ہے، اس کا مقصود لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تقوی کا جو حسین زیور ہے وہ تمہیں حاصل ہو جائے، تقوی کا جوہر تمہیں مل جائے۔ دیکھیے، رمضان المبارک کا یہ ماہ، اس کے جو اسماء ہیں، اگر ان میں ہی غور کر لیا جائے تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ ماہ رمضان کے اسماء میں سے ایک ماہ صبر بھی ہے، صبر کا ماہ بھی اسے کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ہمیں صبر کا پیغام دیتا ہے، اور اسے ماہ مواسات بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ماہ ہمیں باہمی بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے، اور اسے ماہ وسعت رزق بھی کہا جاتا ہے۔ الغرض، روزے کے مقاصد میں سے یا روزے کے اسباق میں سے پہلا سبق تقوی کا ہے۔ تو تقوی جو ہے وہ رب کو مطلوب ہے۔ دیکھیے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں رب کے ہاں عزت پا جاؤں، رب کے ہاں میرا ایک مقام و مرتبہ ہو، رب کے ہاں مجھے اعزاز دیا جائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ میرے ہاں تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے، جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ تو پتہ چلا کہ رب کے ہاں عزت کے حصول کا ذریعہ تقوی ہے، اور تقوی کے حصول کا ذریعہ اللہ رب العزت نے روزے کو قرار دیا ہے۔ اس کے بعد روزہ ہر وقت، ہر لمحے ہمیں صبر کا اور شکر کا پیغام دیتا ہے۔ صبر کرنے والوں کی بھی بڑی عزت ہے، بڑی رسپیکٹ ہے شریعت میں۔ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، کہ جو صبر کرنے والے ہیں میں خدا ان کے ساتھ ہوں، خدا کی معیت انہیں حاصل ہو جاتی ہے۔ تو روزہ دار سارا دن نعمتیں رب کی موجود ہوتے ہوئے، خواہشات کے موجود ہوتے ہوئے صبر سے کام لیتا ہے، وہ بھوک پیاس کو برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو یقیناً اللہ رب العزت اس پر اسے اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ اور روزہ دار روزہ رکھ کے جب اس کو مکمل کرتا ہے بوقت افطار، تو سب سے پہلا کلمہ جو اس کی زبان پہ جاری ہوتا ہے، دل جس کی گواہی دے رہا ہوتا ہے، وہ کلمہ شکر ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ دو بزرگوں کا مختصر واقعہ ذکر کرنا بے جا نہ ہوگا۔ دو بزرگ کافی عرصے کے بعد آپس میں ملے، ان کی ملاقات ہوئی۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ کیسی گزر بسر ہو رہی ہے، معاملات زندگی کیسے چل رہے ہیں؟ تو ان بزرگوں نے کہا کہ اگر کچھ مل جائے تو رب کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اگر کچھ نہ ملے تو اس پر صبر کرتا ہوں، ایسے ہی نظام زندگی چل رہا ہے۔ تو دوسرے بزرگوں نے کہا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، یہ حال تو ہمارے شہر کے جو آوارہ کتے ہیں ان کا بھی ہے، جو ہر وقت مالک کے دروازے پہ پڑے رہتے ہیں، اگر وہ کچھ دے دے تو اس کو وہ کھا لیتے ہیں، اور اگر کچھ نہ دے تو بھی وہ صبر سے کام لیتے ہیں، تبھی اس کے در کو دروازے کو نہیں چھوڑتے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کی کیسے بسر ہو رہی ہے؟
آپ اپنے نظام زندگی کو کیسے چلا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اگر رب کی طرف سے کچھ مل جائے تو وہ خدا کے بندوں میں بانٹ دیتا ہوں، اور اگر کچھ نہ ملے تو بھی صبر بھی کرتا ہوں اور اس پر رب کا شکر بھی ادا کرتا ہوں۔ تو یہ صبر کرنا یہ اللہ کی معیت کا سبب ہے، اولیاء صالحین کا طریقہ ہے، انبیاء کا طریقہ ہے۔ اور روزہ جو ہے یہ ہمیں جذبہ ایثار ہمارے اندر پیدا کرتا ہے، دوسروں کو اپنے آپ کے اوپر ترجیح دینے کا جو جذبہ ہے وہ پیدا کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ جو ہمدردی کا جذبہ ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ دیکھیں کہ کوئی بھی آدمی جس وقت تک خود کسی مشکل میں مبتلا نہ ہو، دوسرے کی مشکل کا احساس نہیں ہوتا، دوسرے کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ روزہ جب ہم رکھتے ہیں، ایک انسان روزہ رکھتا ہے تو سارا دن بھوکا پیاسا ہوتا ہے، تو اس سے ان مظلوموں کی، ان فاقے میں مبتلا لوگوں کی بھوکا پیاس کا احساس ہوتا ہے، جو پورا سال نان شبینہ کو ترستے ہیں، جو پورا سال مکمل سال پیٹ بھر کے وہ کھانا نہیں کھا سکتے۔ روزہ ہمارے دل کے اندر ان کا احساس پیدا کرتا ہے، اور جب روزہ دار کے اندر یہ خیال پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر جذبہ ایثار پیدا ہوتا ہے، اور وہ دوسرے مسلمان بھائیوں کی مشکلات کو سمجھتے ہوئے، ان کی تنگی کو سمجھتے ہوئے، ان کی تکالیف کو سمجھتے ہوئے، ان کی مشکل کو جانتے ہوئے دل کھول کر ان کی مدد کرتا ہے، ان کے ساتھ ہمدردی کا راستہ اپناتا ہے، باہمی بھائی چارے کا راستہ اپناتا ہے، اور یہ سبق ہمیں روزہ سے حاصل ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور روزے کے ذریعے ہماری جو روح ہے وہ طاقت پکڑتی ہے، نفس کمزور ہوتا ہے۔ اس پہ میں بات کرتا چلوں کہ ہر جگہ پہ ایسے ہوتا ہے کہ اگر کوئی دو دشمن ہو تو ان میں سے ایک اگر طاقتور ہو، دوسرا کمزور ہو، تو جو کمزور ہے وہ طاقتور ہونے کی کوشش کرے گا، طاقتور سے جیتنے کے لیے اس کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گا۔ ایک کی کمزوری یا ایک کی طاقت، ایک کی کمزوری دوسرے کی کامیابی کا سبب ہوتی ہے، ایک کی طاقت اس کی کامیابی کا سبب ہوتی ہے۔ تو دیکھیں ہمارے اندر بھی دو قوتیں کار فرما ہیں، ایک نیکی کی قوت ہے، ایک بدی کی قوت ہے۔ ایک قوت جو ہمیں رحمان کی طرف بلانے والی ہے، ایک قوت جو ہمیں شیطان کی طرف لے جانے والی ہے۔ نیکی کی طرف بلانے والی قوت وہ ہماری روح ہے، اور بدی کی طرف بلانے والی قوت وہ نفس کی قوت ہے، نفس کی طاقت ہے۔ انسان کی روح انسان کو نیکی پر ابھارتی ہے، اور انسان کا نفس انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو دیکھیے ہم نے روح کو طاقتور کیسے کرنا ہے، نفس کو کمزور کیسے کرنا ہے، اس کا انتظام اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں فرما دیا ہے کہ نفس کی غذا یہ کھانا پینا ہے، یہ خوراک ہے، اور جو روح ہے اس کی غذا عبادت ہے۔ ہم اگر روزے رکھیں گے نفس کو خوراک کم ملے گی، نفس کمزور ہوگا، اور روح کی غذا ہم روزے کے ساتھ ساتھ اعتکاف بیٹھیں گے، تاک راتوں میں عبادت کریں گے، تراویح ادا کریں گے، نوافل کی کثرت کریں گے، تو اس کے ذریعے روح مضبوط ہو جائے گی۔ جب نفس کمزور ہوگا، روح مضبوط ہوگی، تو دونوں جہانوں میں بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور اس کا سبق ہمیں روزے نے دیا، اور روزے سے یہ فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد روزے کا مقصد جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ لغوی معنی تو اس کا ہے نا کہ کھانے پینے اور جماع سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک رک جانا، لیکن اس کا نام روزہ نہیں ہے۔ روزہ زبان کا بھی ہونا چاہیے کہ زبان جھوٹ نہ بولے، روزہ زبان کا بھی ہونا چاہیے کہ زبان کسی کی غیبت نہ کرے، زبان گالم گلوچ نہ کرے، بے حیائی اور برائی پر مبنی کلمات ادا نہ کرے، زبان کسی کو تکلیف نہ دے۔ آنکھ کا بھی روزہ مطلوب ہے کہ اب وہ مقام، وہ جگہ جن کو دیکھنے سے شریعت نے منع کیا ہے، آنکھ ان کی طرف نہ جائے۔ اور کان کا بھی روزہ ہونا چاہیے کہ کان جھوٹ نہ سنے، غیبت پر آمادہ نہ ہو، گانے باجے موسیقی کی آوازیں نہ سنے۔ ہاتھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہاتھ کسی غیر شرعی کام کی طرف نہ بڑھے۔ پاؤں کا روزہ ہونا چاہیے، الغرض
روزہ صرف ہمیں کھانے پینے اور جماع سے روکتا نہیں ہے، بلکہ روزے کا مقصد اپنے نفس کو مکمل طور پر قربان کر دینا ہے، اپنی تمام خواہشات کو اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے قربان کر دینے کا نام روزہ ہے۔ اس کا فرمان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل بہ، جو بندہ کہے کہ میں روزے دار ہوں، صبح سے لے کر شام تک وہ بھوکا رہے، پیاسا رہے، بھوک پیاس میں وہ دن گزارے، لیکن وہ جھوٹی بات بھی نہ چھوڑے، غیبت بھی کرتا رہے، کذب بیانی بھی کرتا رہے، آنکھوں سے بھی گناہ کرتا رہے، کانوں سے بھی گناہ کرتا رہے، اس کے ہاتھ پاؤں بھی معصیت الہی میں مبتلا رہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، وہ کھانا پینا چھوڑ دے، اس سے اللہ رب العزت کو کوئی غرض نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سے صرف کھانے پینے کی قربانی نہیں چاہتا، خالق کائنات ہم سے ہمارے نفس کی قربانی چاہتا ہے، ہمارے خواہشات کی قربانی چاہتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 الی ما شاء اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہر بندہ جو عمل کرتا ہے اس کی کیفیت کے مطابق، اس کے اخلاص کے مطابق، للہیت کے مطابق، اللہ رب العزت اس کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اس کو اجر عطا فرماتا ہے، اس کے اجر کو، نیکیوں کو 10 سے لے کر 700 تک تبدیل فرما دیتا ہے، مگر اللہ رب العزت فرماتا ہے الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، یہ بندہ میرے لیے بھوک پیاس برداشت کر رہا ہے، وانا اجزی بہ، اس کی جزا بھی میں ہی اپنے بندے کو دوں گا، اور اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ دیکھیے روزے پر اتنا اجر اس وجہ سے ہے کہ باقی معاملات میں، باقی عبادات میں ریاکاری ہو سکتی ہے، لیکن روزے میں ریاکاری نہیں ہو سکتی، اور روزے میں اجر اس وجہ سے زیادہ ہے کہ روزہ مکمل طور پر ہمارے اندر اطاعت الہی کا جذبہ پیدا کرتا ہے، خوف الہی کا جذبہ پیدا کرتا ہے، وہ اس وجہ سے کہ نماز ہم لوگوں کے سامنے پڑھتے ہیں، روزہ جو ہے وہ ہم لوگوں کو کہیں کہ رکھا ہوا ہے، لیکن جب ہم اپنے بند کمرے میں ہوں، تنہائی میں ہوں، وہاں پہ کوئی دوسرا آدمی نہ ہو، لیکن اس وقت بھی ہم کھانے پینے سے باز رہیں، اس وقت بھی خواہشات کے ہوتے ہوئے، بھوک کے ہوتے ہوئے، طلب کے ہوتے ہوئے ہم کھانے پینے سے رکے رہیں، کس وجہ سے کہ ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو روزہ ہمارے اندر خوف الہی کا جذبہ پیدا کرتا ہے کہ جیسے ہم روزے کے معاملہ میں خدا سے ڈرتے ہیں، جب کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہوتا، تو کھانے پینے سے ہم باز رہتے ہیں، اس وجہ سے کہ ہمارا خدا دیکھ رہا ہے۔ ہمیں باقی بھی معاملات زندگی میں ایسے ہی کرنا چاہیے اور اس سوچ کو اپنے ذہن کے اندر راسخ کر لینا چاہیے۔ الغرض روزہ ہمارے اندر نفس کشی کا کام کرتا ہے، روزہ اطاعت الہی کا سبق دیتا ہے، روزہ اطاعت رسول کا سبق دیتا ہے، روزہ باہمی ہمدردی کا سبق دیتا ہے، روزہ وہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمام امت جسد واحد کی طرح ہے، ہمیں وہاں تک لے جاتا ہے۔ لیکن افسوس آج عبادات تو ہو رہی ہیں، لیکن ان کی روح جو ہے وہ پرواز کر چکی ہے، جو ان کے حقیقی مقاصد ہیں، جو ان کے اہداف ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی۔ اسی پر علامہ اقبال نے فرمایا روح چو رفت الصلاۃ والصیام، جب نماز اور روزے سے روح چلی جاتی ہے، فرد نہ ہموار ملت بے امام، تو اس وقت جو ایک فرد ہے، جو آدمی ہے، وہ بے راہ رو ہو جاتا ہے، اس کی زندگی کا کوئی ہدف نہیں ہوتا، زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، وہ راہ راست سے بھٹک جاتا ہے، ملت بے امام، اور ملت بغیر امام کی ہو جاتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو روزے کے اسباق ہیں وہ سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ سیام کی جو برکات ہیں وہ ہمیں بھرپور طریقے سے سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔